Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Ji. Honorable Minister for Law. سینیٹر رضا ربانی صاحب نے اور بالکل یہ کل بھی حکومت نے اسی لیے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51 کلاس 5 رضا صاحب اگر میں درست ہوں وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ جب سینسز ہو جائیں تو جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ ان سینسز کی بنیاد پہ ہوں، کیونکہ صوبوں میں شہری اور دیہی آبادی کے تناسب میں فرق آیا ہے اور کچھ حلقے جو ہیں اس میں ہو سکتا ہے تبدیلی آئے، تو اس حوالے سے یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہوگی. لیکن دس از فار دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ سینسز کیوں کیے گئے اس کی دو وجہ تھی. ایک تو ربانی صاحب کو یاد ہوگا کہ 2017 میں لیڈر آف ہاؤس بھی بیٹھے ہیں، ایک معاہدہ ہوا تھا جو 2017 کے سینسز تھے، ان پہ اختلاف تھا مختلف سیاسی جماعتوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات تھے، متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اور کچھ ریجنل جماعتوں کو. تو ایک ایگریمنٹ کے تحت آئینی ترمیم کی گئی تھی کہ 2018 کے جو انتخابات ہیں وہ پروویژنل ریزلٹس کے اوپر کرا لیے جائیں، لیکن اس کے بعد مردم شماری ہوگی اور وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی. جنوری 2022 میں جیسے لیڈر آف ہاؤس نے کہا دوبارہ سی سی آئی ہوئی اور پھر ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز کے بعد انہوں نے آرڈر کیا کہ اب 18 مہینے کے اندر اندر سینسز کیے جائیں گے اور وہ ڈیجیٹل ہوں گے. وہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی. پروکیورمنٹ میں کووڈ کی وجہ سے پرابلمز آئیں جس کی وجہ سے ان کے 3.5-4 مہینے ضائع ہوئے. تو اس میں کوئی بدنیتی نہیں، آئین کے عین مطابق کوشش کی گئی ہے ہو. اور یہ بات درست فرما رہے ہیں سینیٹر رضا ربانی صاحب کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اب ان کا آئندہ لاحہ عمل کیا ہوگا. آرٹیکل 51 کو سامنے رکھتے ہوئے، آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس سمت میں جائیں گے اور کس طرح سے کریں گے. لیکن ان اینی کیس یہ حکومت میں شامل جماعتوں کا بھی ریزولو ہے کہ انتخابات آئینی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق جلد از جلد ہونے چاہیے. بہت شکریہ. اور جہاں تک میرے دوستوں کا تعلق ہے، ورڈکٹ آف کورٹ کے اوپر اگر بائیکاٹ کیا جائے تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. چیئرمین تحریک انصاف کو ایک بڑے سادہ سے کیس میں کنوکشن ہوئی ہے. جناب چیئرمین، قانون یہ ریکوائر کرتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی، آئین کہتا ہے 62-63 میں کہ یہ کوالیفیکیشنز ڈسکوالیفیکیشنز ہیں اینڈ ٹو بی ممبر آف مجلس شورا اور ٹو ریمین ممبر آف مجلس شورا لا بنائے گی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے قانون بنایا، آپ نے شفافیت لانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین اس ایوان میں بیٹھا جو شخص ہے یا ایوان زیری میں، انہوں نے 31 دسمبر کو گوشوارے داخل کرانے ہیں جس میں انہوں نے کہنا ہے کہ اس سال میں میں نے یہ جائیدادیں بیچی ہیں، یہ خریدی ہیں اور یہ میرے ایسٹس ہیں. 30 جون کو اس سے پہلے آپ ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں. ٹیکس ریٹرنز کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، وہ خفیہ دستاویز ہے اور عدالتی حکم کے بغیر اسے نہیں سامنے لایا جا سکتا. ہمارے آپ کے گوشوارے قانون کے تابع کہ ہمیں شفافیت نظر آئے، عوام ہمارا احتساب کر سکے، سر وہ ویب سائٹ پہ لگتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایم این اے ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا. اور ساتھ حلفیہ بیان دیا کہ اس گوشوارے میں جو کچھ درج ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ میرے علم اور یقین کی روح سے درست ہیں اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا اسپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور قانون کے عین مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے. اس پہ ٹرائل ہوا، انہیں موقع دیا گیا، 37 دفعہ وہ غیر حاضر رہے، ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی. 342 کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے، انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا، قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے. ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں. میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا، نہ اپیل، نہ ریویو، نہ ریویژن. تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جان دینی ہے. یہ ایک قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے، اسے فیس کرے، اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے. بہت شکریہ سر.